السلام علیکم دوستو، آج ختم النبیین کی قسط نمبر 5 ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے کہاں کہاں دیکھے گئے۔ جیسے کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ بھارت کے اس وقت کے ایک بادشاہ نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے۔ بادشاہ فارماد نے نئی نبی کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کی اور عرب کے واقعات کی پیروی کی، قبل اس کے کہ اسلام قبول کرنے کا آخری فیصلہ کیا۔ اسلام سے ان کا ایک نئے ایمان اور روحانیت کی دنیا کی طرف دلکش سفر شروع ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے نے برصغیر میں پہلے مسلم علاقوں کے قیام کی بنیاد رکھی، جس نے اس علاقے کی تاریخ اور لوگوں پر ایک دیر پا اثر چھوڑا۔ تاہم چاند کے 2 ٹکڑے ہونا وہ آخری معجزہ نہیں تھا جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں انجام دیا۔ سالوں کے دوران اسلام پھیلتا گیا اور مسلمانوں کی تعداد مسلسل بڑھتی گئی، تاہم اس بڑھوتری کے ساتھ ہی ان پر ظلم و ستم بھی بڑھتا گیا۔ بت پرستوں نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرنا، بلکہ انہیں مدد بھی نہیں دی جائے گی۔ کسی کو مسلمانوں سے رابطہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بنیادی طور پر مسلمانوں کو معاشرتی طور پر الگ کر دیا گیا تھا۔ یہ بائیکاٹ کے قواعد باقاعدہ لکھے گئے اور ایک دستاویز میں مہر لگا کر کعبہ میں رکھ دیے گئے۔ تاہم یہ بھی مسلمانوں کے حق میں تبدیل ہو گیا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر شدہ دستاویز کی تباہی کی پیشن گوئی کی، حالانکہ وہ مکہ میں نہیں تھے اور دستاویز کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومن مکہ کے باہر ایک پہاڑی راستے پر تھے، جہاں وہ بڑھتے ہوئے ظلم کی وجہ سے منتقل ہو گئے تھے۔ وہاں وہ غربت اور انتہائی مشکل حالات میں رہتے تھے۔ جب بت پرستوں نے اس پیشن گوئی کے بارے میں سنا، وہ جمع ہو کر دستاویز کو تلاش کرنے کے لیے جمع ہوئے، تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ نبی کی پیشن گوئی میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں۔ ہر کوئی موجود ہے، آئیے کعبہ سے دستاویز نکالتے ہیں۔ جب انہوں نے کعبہ سے مہر شدہ دستاویز نکالی اور کھولی تو انہیں صرف ایک کیڑا کھایا ہوا پارچمنٹ ملا، جس پر تمام حروف اور الفاظ مٹے ہوئے تھے سوائے اللہ کے نام کے۔ بت پرستوں کو اعتراف کرنا پڑا کہ ان کا اقدام ناکام رہا، چاہے وہ بڑے پیمانے پر لین دین میں ہو یا روزمرہ کے معاملات میں۔ معاملات ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں ہوتے رہے۔ کیڑا کھایا ہوا اور تباہ شدہ دستاویز کو باطل قرار دیا گیا، لیکن مسلمانوں کے خلاف منفی رویہ برقرار رہا۔ کئی سال گزر گئے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتھک محنت کی، آیات کی تبلیغ کی، اللہ کے کلام کو جو انہیں فرشتہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا۔ یہ آیات مختلف موضوعات پر مبنی تھیں اور مختلف واقعات کے پیش نظر نازل ہوتی تھیں۔ کبھی یہ نصیحت ہوتی، کبھی موازنہ اور انتباہ، اور کبھی اللہ کے واضح احکام۔ تاہم یہ سب اعلیٰ کلمات کے منفرد الفاظ تھے، حتیٰ کہ ان کے زمانے کے سب سے معزز شاعروں کو بھی مغلوب کر دیتے۔ جب یہ الفاظ پڑھے جاتے تو دشمنان کافر بھی خاموش ہو جاتے۔ اسلام کے مزید پیروکار بڑھتے گئے، حتیٰ کہ مختلف قبائل سے لوگ بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ شاندار الفاظ مسترد کرنے والوں کے پتھریلے دلوں کو بھی چھو سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اور معجزہ بھی باقی تھا، ایسا معجزہ جو ہماری معلوم حقیقت کی حدود کو پار کر گیا۔ ایک رات نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے بستر سے اٹھا کر ایک خاص مخلوق براق کے ذریعے یروشلم لے جایا گیا، جو بظاہر کسی اور جہت سے تھی۔ فرشتہ جبریل علیہ السلام کی موجودگی میں وہ وہاں سے آسمانوں کی طرف بلند ہوئے۔ یہ سفر تخیل کی حدود کو پار کر گیا اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ حقیقت سے تعلق کو ظاہر کیا۔ اگرچہ اس واقعے کو عروج کہا جاتا ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ صرف بادلوں کو پار کرنے کا تجربہ نہیں تھا۔ اس حقیقت سے کہ فرشتہ جبریل علیہ السلام ایک خاص مقام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر اکیلے جاری رکھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کائنات اور ہمارے جسمانی قوانین سے باہر کی ایک جہت کی طرف کا سفر تھا۔ عروج ایک بے مثال مہم تھی، جہاں وقت اور جگہ نے اپنے معمول کے اصول کھو دیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 پراسرار دائروں کو عبور کیا، یہاں تک کہ وہ بالآخر اس دروازے تک پہنچ گئے، یا آج کے زمانے میں اسے تمام رازوں کا راز کا دروازہ کہہ سکتے ہیں۔ اس سانس روک دینے والے سفر میں انہوں نے بے مثال تاثرات کا تجربہ کیا۔ ان دائروں نے انہیں بے شمار فرشتے مختلف شکلوں میں دکھائے،
انہوں نے انبیاء علیہ السلام سے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بہت سے دوسرے جو ان سے پہلے آئے تھے، ان سے ملاقات کی، لیکن یہ سب کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے ایسے رنگ اور سائے دیکھے جنہیں ان کے الفاظ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ 7ویں دائرے کو عبور کرنے کے بعد نبی بیت المعمور نامی مقام تک پہنچے۔ یہ جگہ بے شمار فرشتوں کی زیارت گاہ سمجھی جاتی ہے، جو یہاں ایک مخصوص عبادات کرتے تھے، جیسے زمین پر خانہ کعبہ کی زیارت ہوتی ہے۔ یوں بے شمار فرشتے مسلسل اور بلا وقفہ اس جگہ کا دورہ کرتے تھے تاکہ اپنی عبادت پوری کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر غور کرنے سے یہ جگہ زمین کی زیارت گاہ کی ایک طرح کے متوازی دنیا معلوم ہوتی ہے، شاید تمام جہتوں کا عبادتی مرکز بھی۔ اس مقام سے آگے فرشتہ جبریل علیہ السلام نے انہیں اپنے حقیقی شکل میں نظر آتے ہوئے کہا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مزید نہیں جا سکتے۔ وہ جہت جس میں وہ پہلے ہی تھے، جو ناقابل بیان تھی، کچھ اور میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس پر اسرار جگہ پر فرشتہ جبریل علیہ السلام نے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ مزید چلنے کا مطلب جبریل علیہ السلام کی فنا ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر اکیلے جاری رکھا۔ تمام رازوں کے راز کی طرف جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قلم کی آواز سنی جو پوری جہت کو اپنی گونج سے مغلوب کر رہی تھی۔ آخرکار نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہنچ گئے، اگر اسے مقام کہا جا سکے، جہاں ابدی، لامحدود، قادر، مطلق اور علم والے موجود تھے، جو زمان و مکان اور تمام ممکنہ جہتوں سے آزاد ہے۔ وہ وہاں ایسے تھا جیسے ان کا وجود نہ کوئی ابتدا رکھتا تھا اور نہ کوئی انتہا۔ وقت کا کوئی کردار نہیں تھا، جگہ کوئی جگہ نہیں تھی، اور جہت حقیقت کے خالص معنی میں سچائی تھی۔ ان پر اسرار لمحات میں ایک خوبصورتی کھلی جو ہماری زمینی تصور سے ماورا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حقیقت کا سامنا ہوا جو ہماری حواس سے پرے تھی اور ہماری سمجھ کو چیلنج کرتی تھی۔ یہ انکشاف کا لمحہ تھا جہاں الہی انسانی میں مدغم ہو گیا اور الہ علم کی حدود دھندلا گئیں۔ دوستو، انشاءاللہ بقیہ اگلی قسط میں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔